ہو۔ حضرات محترم، آج دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو آپ اگر اندازہ لگائیں، معاشرے کے حالات کو دیکھیں، انسان کے پاس دولت کا انبار ہے لیکن اس کے باوجود بھی دلی سکون نہیں ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان کے پاس اچھا رہنے کے لیے مکان بھی ہے، سونے کے لیے اچھا بستر بھی ہے، ہر طرح سے عیش و آرام ہے، دولت ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے پاس سکون نہیں ہے۔ آج دل میں یہ بے چینی کیسی ہے کہ رات میں 2 بجے تک یا 3 بجے تک نیند نہیں آتی، اور اسی وجہ سے نماز فجر بھی قضا ہو گئی، اس کو نیند آج رات میں کیوں نہیں آ رہی؟ اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ اب انسان اپنے اوپر خود غور کر کے دیکھے اور وہ سوچے کہیں ایسا تو نہیں کہ گناہوں کا بوجھ میرے اوپر زیادہ ہو گیا ہے، شاید انہی گناہوں کی وجہ سے میری نیند کو ختم کر دیا گیا ہے۔ آج یہ بے چینی دل میں جو ہے کہیں گناہوں کے سبب تو نہیں؟ اور اگر وہ دیکھے کہ میں اپنے جانتے ہوئے ظاہر میں کوئی گناہ نہیں کر رہا ہوں اور میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، نیک اعمال بھی کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر دل میں بے چینی ہے تو پھر غور کرے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے لہجے نے کسی کو پریشان کر کے رکھا ہے، آپ کی باتوں نے کسی کے دل کو دکھایا ہے۔ اس چیز پر انسان غور کر کے دیکھے اور پھر اس کے بعد اگر اس کی بات سمجھ آ جائے اور اس کو لگے کہ واقعی میری بات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو فوراً جائے اس سے معافی طلب کرے۔ اگر وہ معاف کر دے گا تو یاد رکھیے آپ کے دلوں کو سکون میسر ہوگا، انشاءاللہ دل بھی خوش ہوں گے اور چین کی نیند بھی میسر ہوگی۔ آج دیکھنے میں آتا، سننے میں آتا، کئی لوگ یہ بات کو کہتے ہیں کہ حضرت رات میں نیند نہیں آتی، یہاں تک کہ بعض اوقات تو حالات یہ ہوتے گئے کہ نیند کی گولیاں لینے کے بعد بھی نیند نہیں آ رہی۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک غریب آدمی جس نے آج اپنے کھانے کا انتظام کیا، کل کا اس کو معلوم نہیں ہے کہ میرے کل کے لیے کھانے کا انتظام کیسے ہوگا، لیکن بستر پر آتا ہے، چین کی نیند سو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ وہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اپنی باتوں سے کسی کے دل کو نہیں دکھاتا ہے۔ اور جس کے پاس جتنی بھی زیادہ دولت ہوتی ہے تو اکثر لوگ اس میں ایسے ہوا کرتے کہ اپنی دولت کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچا دیے، اپنی دولت کی وجہ سے کسی کو اپنے سے کمتر سمجھ لیا اور کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کر دیا، اس کا دل دکھ گیا۔ اب دل تو دکھا دیا، اس نے آپ سے تو کچھ نہ کہا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کے دل کی آہیں جب پہنچی ہیں، اب بتائیے جب وہ آہیں آپ کے پیچھے پڑ گئی تو کہاں سے چین سکون میسر ہوگا، کہاں سے دلوں کو چین آئے گا اور کہاں سے اچھی نیند میسر ہوگی؟ لہذا اس چیز پر ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ میری وجہ سے کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے، کہیں میری وجہ سے کسی کے اوپر کوئی ظلم تو نہیں ہوا، میری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی ہے۔ اگر انسان اس چیز کو غور کرے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دل کو سکون میسر ہوگا، عبادتوں میں بھی مزہ آئے گا، نمازیں پڑھنے کا ان کے اندر جو ہے ایک ذوق اور شوق پیدا ہوگا، اللہ کی عبادت کا ذوق اور شوق بھی پیدا ہوگا۔ لہذا یہ چیز فرمائی گئی کہ اپنی زبانوں کو کنٹرول رکھو اور زبان سے اپنی ایسی باتوں کو نہ کہو جو بات تمہیں کہنی ہے، پہلے اس کو سمجھو اور پہلے خوب سوچ سمجھ لو، اس کے بعد اپنی زبان سے اس بات کو ادا کرو۔ دوسری چیز یہ کہ انسان اپنے آپ کو، جب یہ فرمایا کہ اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ، تو انسان اپنے لباس پر بھی غور کرے کہ آخر میرا یہ لباس کیسا ہے۔ آج اگر دنیا بھی کوئی معاملات ہوں، کوئی شادی بیاہ کی اگر محفل ہو اور انسان جب وہاں جاتا ہے تو اچھی طرح سج سنور کے جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھ سے یہ کہے کہ اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے اور یہ کیسے کپڑے پہن کر آ گیا۔ اللہ اکبر، جب آپ کہیں دنیا کے کسی معاملات میں جا رہے ہیں، بن صبر کے جا رہے ہیں، اچھے کپڑے بھی ہیں اور بہتر بھی ہے، انسان اس طرح جائے، لیکن یاد رکھیے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں آپ آئیں تب بھی آپ کے کپڑے اچھے ہونا چاہیے۔ آج کل نہ جانے کیسے کیسے کپڑے پہن کر انسان نماز کی حالت میں ہوتا ہے اور نہ جانے کیسے کپڑے پہن کر آ رہا ہے۔ ایسے بھی کپڑے ہیں کہ جن کے اوپر تصویر چھپی ہوئی ہے، اس کپڑے کو پہن کر نماز پڑھ رہا ہے، نماز مکروہ تحریمی ہو رہی ہے۔ ایسے کپڑے جو پہن کے آ رہا ہے اس کی آستین کوہنی سے اوپر ہے، جبکہ آدھی آستین اگر آدھی اس کلائی سے اوپر ہے تب بھی نماز مکروہ تحریمی ہے۔ اب ذرا بتائیے، آپ نے اپنا وقت بھی دیا، آپ نے عبادت بھی کی، لیکن عبادت کرنے کے باوجود بھی آپ کی عبادت وہ مکمل نہیں بلکہ مکروہ تحریمی واجب الیادہ ہے۔ آپ پھر سے نماز کو دہرائیے، آپ کے اوپر واجب ہے، لہذا اس چیز کا بھی خیال رکھیں۔ اسلام نے ہمیں وہ لباس دیا ہے، سب سے لباس جدا گانا ہے، اور پھر اس چیز کو یاد کیجئے کہ جب دنیا سے ہمارا
آخری سفر ہوگا، ایک نہ ایک دن تو وہ آئے گا کہ اس دنیا سے آخری سفر ہوگا۔ جب ہمارا دنیا سے آخری سفر ہوگا تو کیسے کپڑوں میں ہمیں لے جایا جائے گا، کیسے کپڑوں میں ہم جائیں گے؟ اس وقت انسان کو یہ ہاف آستین نہیں دی جاتی، بلکہ اس کو کفن میں لپیٹ دیا جاتا ہے اور پورا ایک سا کپڑا دیا جاتا ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں یہ جا رہا ہے، پلٹ کے وہاں سے واپس نہیں آئے گا، اس لیے اس کو اچھے کپڑوں میں وہاں ہم بھیج رہے ہیں کہ اب اللہ کی بارگاہ میں یہ پہنچے گا، اب دوبارہ اس کی دنیا میں واپسی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے انسان یہ بھی خیال رکھے کہ جب میں نماز پڑھنے آیا ہوں، کسی وقت کی بھی نماز پڑھنے آیا ہوں، تو ذہن میں رکھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آخری نماز ہو، اب دوبارہ مجھے نماز پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے یہ مجھے نہیں معلوم۔ تو آخری نماز سمجھ کے اگر پڑھے گا تو اس کے ذہن میں یہ چیز رہے گی، اس کے آخرت کی بھی یاد اس کے دل میں رہے گی، قبر کی یاد بھی اس کے دل میں رہے گی، اور اپنے اوپر بھی غور و فکر کرے گا، اپنے کپڑوں پر بھی نظر رکھے گا کہ ہو سکتا ہے یہ آخری موقع ہے کہ یہ نماز میں نے ظہر کی پڑھ لی ہے، ہو سکتا ہے عصر تک کی میری زندگی ہے یا نہیں ہے، کیا معلوم عصر کی نماز پڑھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ لہذا اللہ کی بارگاہ میں آئیں، اچھے کپڑے پہن کر آئیں، اچھی سی ٹوپی بھی لگا کر آئیں۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ گھر سے ہی ٹوپی لگا کر نکلے تو اور اچھا ہے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ انسان گھر سے ارادہ کر کے ہی نکلتا ہے کہ مسجد کے اندر ٹوپی رکھی ہوگی وہیں سے لگائیں گے، اور نماز پڑھی اس کے بعد یہی ٹوپی رکھی باہر نکلا، اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے بھی یا نہیں ہے، کون سی ایسی پہچان ہے، نہ ہی چہرہ مسلمانوں کی طرح، نہ ہی تمہارا لباس مسلمانوں کی طرح، نہ ہی تمہارے سر پہ ٹوپی ہے۔ اب تم کس طرح اپنے آپ کو ثابت کرو گے کہ میں مسلمان ہوں؟ آپ نے اگر کہہ بھی دیا تو کوئی پوچھنے والا کہے گا آپ کی نشانی کیا ہے، آپ کے اندر کون سی ایسی چیز ہے کہ ہم آپ کو سمجھے کہ مسلمان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان اگر غور و فکر کرے اور ایک چیز اگر اپنے دل میں بسا لے کہ جمعہ کا دن بفضل ہی تعالیٰ اتنا مبارک دن اللہ رب العزت ہمیں بار بار یہ نصیب کرے، ہم تو کہتے ہیں زندگی میں بار بار یہ نصیب ہو۔ جمعہ کے دن اگر تمام مسلمان جو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اچھے لباس میں ہو اور سر پر امامہ شریف بھی بندھا ہو، چہرے پر سنت مصطفیٰ ہو، اس کے بعد نماز جمعہ ادا کرے، اور ادا کرنے کے بعد جب مسجد سے باہر نکلے گا انشاءاللہ کفر کے کلیجے پھٹ جائیں گے، کفر کے دل دہل جائیں گے، دیکھ کر ہی ان کے اوپر ایک ہیبت سوار ہوگی کہ دیکھو یہ غلام مصطفیٰ آ رہا ہے، اس کا چہرہ بھی سنت کے مطابق ہے، اس کا لباس بھی سنت کے مطابق ہے، لیکن آج یہ کس چیز نے بدل دیا، کس چیز نے ہم کو آج بدلا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اس چیز پر غور کرنی چاہیے۔ میں کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہا، بلکہ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں جو ہمیں یہ حکم دیا گیا، اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ، تو ہمارا لہجہ بھی اسلامی ہونا چاہیے، لباس بھی اسلامی ہونا چاہیے، ہمارا چہرہ بھی اسلامی ہونا چاہیے۔